أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الرسل خاتم الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں مبعوث کیا بھیجا تو ایک پیغام دے کے بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا تھا کہ اس زمین پہ اتر جاؤ, یہاں پہ جا کے تم رہو, بسو, پلو, بڑھو, آگے بڑھو. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہدایت, ضابطۂ حیات, زندگی کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ تمہیں میں بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فرمایا آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فَمَن مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, میرے دین کی پیروی کرے گا, اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس ہدایت کا نام دین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دین کے بعض احکامات بعض طریقوں سے نازل ہوتے رہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی گئیں اور اصلاحات ہوتی رہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس بہت مختصر ہوتا ہے, پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے لباس کی پیمائش, کپڑے کی پیمائش بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ کہ ایک خاص لمٹ میں آ کر جب اس کا قد بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو اس کے لباس کا سائز بڑھنا بھی بند ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانیت جب عدم بلوغت میں تھی, ابھی بالکل آغاز تھا, تو احکامات و مسائل اور طرح کے تھے. پھر جیسے جیسے انسانیت بلوغت کی حدوں کو پہنچتی رہی ویسے ویسے اس کے احکامات اور اس کے لیے قوانین تبدیل ہوتے رہے, حتیٰ کہ جب وہ خاص مرحلہ آیا جس کے بعد اس کے زوال کا آغاز تھا, اس کی جوانی اور عروج کا کلائمیکس آ گیا اور اس کے بعد اس کا زوال ہونا تھا, انسانیت نے ختم ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل اور مکمل دین بنا کر زمین پہ اتارا. یہ ایسا دین تھا جس میں تمام سابقہ ادیان کے
جتنے بھی مناسب اور اچھے احکامات تھے وہ سارے کے سارے اس دین میں آ گئے تھے، اور جن کی آج ضرورت نہیں تھی ان سارے احکامات کو اسکپ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، قوانین تبدیل کر دیے گئے۔ اب جب یہ دین مکمل ہو کے آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، اس ذکر کو، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب حفاظت کے دو ذرائع ہیں بڑے، ایک ذریعہ ہے الفاظ کے ساتھ الفاظ کی حفاظت، اور اس کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت۔ الفاظ تو محفوظ رہیں لیکن معنی محفوظ نہ رہیں تو الفاظ کے جو ہے نا اس کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن جس طرح اپنے الفاظ میں محفوظ ہے، اسی طرح اپنے معنی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے۔ جس جگہ پہ جس لفظ کا جو معنی بنتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معنی بتا دیا۔ جیسے جب آیت اتری ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی آیت اس سے پہلے اتری تھی ظلم کے بارے میں کہ تم میں سے جو بھی اپنی جان پر ظلم کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ، غلطی، سرزد ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تو اس طرح تو مارے گئے۔ اب یہاں پہ ظلم کا جو معنی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں خود بیان فرما دیا کہ یہاں پر ظلم کا معنی شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس طرح اللہ نے الفاظ کی بھی وضاحت فرمائی اور اس کے ساتھ معنی کی بھی حفاظت فرمائی۔ ایک ذریعہ الفاظ کے ساتھ معنی کی حفاظت کا، اور ایک ذریعہ ہے علم اور عمل کی حفاظت کا، عمل کے ذریعے حفاظت کا۔ جو علم ملا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی جو آیت فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم مل گیا، یہ علم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرو یہ عمل ہے، علم کے ساتھ عمل کی بھی لازمی حفاظت ہو تو وہ دین اور وہ احکامات محفوظ رہ سکتے تھے۔ اس کے ضمن میں ایک تیسری چیز بھی علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروہ اور ایسے افراد مستقل دنیا میں رہنے چاہیے جو اس دین کے الفاظ اور معنی کی حفاظت کرے اور اس کے علم اور ساتھ عمل کی حفاظت کرے۔ اور وہ جماعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے تھے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، ایک جنت میں جائے گا، 71 جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوال کیا اللہ کے پیغمبر وہ ایک کون ہے، وہ جماعت کون سی ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام کی جماعت ہوگی نا، جس دین پر وہ لوگ ہوں گے میرے صحابہ اور میرے صحابہ کی، میرے دین پر جو لوگ ہوں گے میرے طریقے پر چلیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سب فرقہ پرستی کے جرم میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور ساتھ آپ نے بتا دیا ایک جماعت ہے جو ہمیشہ حق پہ رہے گی، اور وہ جماعت اس کے اولین افراد کون ہیں، سب سے پہلے افراد کون ہیں، ان کو ہم آج کے دور میں اور قرآن کی زبان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہم ان کو صحابی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اولین شاگرد، وہ اولین مومن، وہ سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والے، وہ لوگ جو جماعت حق کے ساتھ قائم ہوئی، حق پر ڈٹی رہی،
اور اس نے حق کے لیے اپنا مال، جان، آل، اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی، ہر شے حق کے لیے قربان کر دی. اپنے ذاتی اعمال اور اخلاق کو انہوں نے حق کی روشنی میں سنوار لیا. وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، جب حق آ گیا شراب حرام ہو گئی، انہوں نے شراب چھوڑ دی. اپنے اعمال کو انہوں نے شریعت کی روشنی میں ڈالا، یہ نہیں کہ شریعت کو اپنے اعمال کی روشنی میں ڈالا. ان کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ میری ذوق خواہش ہے نا، اس لیے شریعت کو موڑا جائے، شریعت کی تعویل کی جائے، شریعت کے حکم کو بگاڑا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو بنایا جائے. یہ کام اس جماعت نے نہیں کیا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے ان کا اعزاز یہ بھی ہے اس جماعت کا کہ انہوں نے حق براہ راست صاحب حق سے لیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا. آج ہم تک جو حق پہنچا ہوا ہے، آج ہم تک جو دین پہنچا ہوا ہے، آج ہم تک جو قرآن اور حدیث پہنچے ہوئے ہیں، آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جو طریقے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ کسی اولین جماعت کا رہین منت ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا. اللہ اکبر. اور یہ وہ جماعت ہے کہ اگر ان میں کسی عمل میں کوئی کوتاہی پیدا ہوئی ہے یا فہم کی کمی کا شکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے براہ راست ان کی تربیت کی. خود اللہ نے تربیت کی ہے. غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیں آپ. فہم کی کمی تھی، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹیاں کوے اور گدھ نوچ رہے ہیں، ہمیں شکست ہو جاتی ہے، تو بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، درہ نہیں چھوڑنا. لیکن اب فہم کی کمی ہوئی. جب مسلمانوں کو پتہ ہو گئی، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، کفار آگے لگ کے بھاگ کے، تو یہاں پہ کھڑے ہوئے صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا اصل میں پیارے پیغمبر نے یہ بات مثال دے کے سمجھائی تھی، اگر شکست ہوئی تو یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، اب تو فتح ہو گئی ہے. اتنی سی اجتہادی غلطی ہوئی. اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا بھی حصہ ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح فتح شکست میں بدل گئی اور حالات بگڑ گئے. اور ایک وہ غلطی جو صحابہ کرام سے ہو گئی، اجتہادی طور پر فہم کی غلطی ہو گئی، اس کے بدلے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد ان کے لیے عام معافی کا پیغام دے دیا کہ یہ معافی ہے، تمہیں اس پر جو ہے نا وہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ ان سے ان کو معافی کریں اور ان کو آئندہ مشورے میں بھی شریک رکھیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہا کریں. اصلاح کی اللہ نے خود کی. اسی طرح ایک بدری صحابی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنا چاہا تو آپ نے خود یہ تیاریاں کی، کسی کو پتہ نہ چلے. حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے اور یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے. ان کو غلطی لگی، ایک غلطی کا ارتکاب ان سے ہوگا، اجتہادی غلطی ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ میں مکہ والوں کو خط لکھ کے اطلاع کر دوں کہ مکے پر حملہ ہونے والا ہے، تم اپنا سانبا کر لو، اپنا اپنی تیاری کر لو، تو میرا ان پر احسان چڑھ جائے گا، تو مکے میں میرے جو عزیز رشتے دار ہیں نا ان کی قدر ہوگی اور ان کا مقام بڑھ جائے گا مکے میں. سادہ سے بندے تھے، سادہ صحابی تھے، سوچ کوئی اسلام کی دشمنی نہیں تھی. ذہن میں خیال یہ تھا فتح تو ہو ہی جانا ہے، مکہ نے فتح ہونا ہی ہونا ہے، میں ذرا مکہ والوں پہ احسان چڑھا دوں. احسان چڑھانے کے لیے خط لکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی فرمائی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا فلاں عورت اس طرح کی عورت فلاں جگہ پہ ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ. حضرت علی دوڑے وہاں جا کے پا لیا اس مقام پہ. اسے کہا خط تو، اس نے کہا جی خط تو میرے پاس ہے ہی کوئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا کہ پیارے پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. انہوں نے پہلے تو آرام سے سمجھایا ہوگا، پھر نے کہا بی بی دیکھو یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ تیرے پاس خط ہے،
اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہارے سارے کپڑے اتروا لیں گے. دھمکی لگائی اس کو. تو ابھی بھی ڈر گئی کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے بال کو جو جوڑا بنایا ہوا تھا نا اس سے گوت لگائی ہوئی تھی, اس کے اندر سے خط نکال کے دے دیا. چلے خط مل گیا, واپس آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, حاتب کو بلا لیا گیا. حاتب یہ تم نے کیا حرکت کی ہے, یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے نا اپنی صفائی دینا چاہیے, لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آپ کو پتا غصے والے جلالی چاہیے تھے. کہنے کہ اللہ کے پیغمبر یہ منافق ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے اس سے گردن اڑاؤں. اس نے منافقت کی ہے. اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر رک جاؤ, لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال, اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر توجہ فرمائی ہے, اہل بدر کی طرف دھیان کیا ہے اور تم ان سے کہا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, آج کے بعد تم جو جی چاہتا ہے کرو, میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. عمر تمہیں نہیں پتا, اللہ نے اہل بدر کے سارے گناہ معاف کر دیے. ایک اور روایت میں آتا ہے فقد وجبت لکم الجنہ, اہل بدر آج کے بعد جو جی چاہتا ہے تم عمل کرو, تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, تم پر جنت واجب کر دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. ابھی دیکھیے کیا ہے کہ وہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ نے فوراً خود اصلاح کی ہے, ان کی اپنے نبی کے ذریعے اصلاح کی. اور یہ صحابہ کرام کی جماعت آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسلام کے نام لیے ہوئے ملک, اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک, صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے. بھری مجلسوں میں انہی صحابہ کرام کو جو اخلاص کا پیکر تھے, جو قربانی کا پیکر تھے, ایثار کا پیکر تھے, جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لٹا دیا, جنہوں نے اپنے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے گئے نا تو سارا سامان اپنا نا سارا مال ساتھ لے کے گئے تھے. ان کے والد محترم نبینا تھے, بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو. ان کے والد محترم نبینا تھے اور طبیعت میں نا کچھ لالچ زیادہ تھا. جب ایک دن حضرت ابوبکر کی آواز نہ سنی تو پوچھا ابوبکر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابوبکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے ہیں. اب پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا نا وہ یہ تھا کہ سارا مال بھی ساتھ لے گیا. تو حضرت اسماء جو ان کی بیٹی تھی انہوں نے کہا نہیں بابا جان, سارا مال ادھر ہی ہے, نبینا تھے نا. تو ترکیب یہ لڑائی کہ ان تھیلیوں میں جہاں پہ پیسے رکھا کرتے تھے نا ان تھیلیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کے رکھ دیے اور دادا کو ساتھ لے جا کے نا ان کا ہاتھ لگوایا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ نا یہ پیسے پڑے ہوئے, دولت ساری موجود ہے, ابوبکر اکیلے گئے. اس قدر جنہوں نے پیارے پیغمبر کے لیے اپنے مال دولت ہر شے قربان کر دی. حدیث میں آتا ہے, میں نے پہلے بھی کئی بار یہ ذکر کیا, 40,000 دینار جناب ابوبکر صدیق نے خرچ کیے. اور یہ آج کے دور میں اگر اس کو ضرب دی جائے تو یہ 4 کروڑ روپے سے زیادہ پیسہ بنتا ہے. 23 سالہ نبوت کے دور میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار اسلام کے لیے خرچ کی ہے. آج بدقسمتی سے انہی ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا اسلام ہی نہیں تھا, وہ مرتد ہو گئے تھے. پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد وہ سارے کے سارے اسلام چھوڑ گئے تھے, دنیا کی لالچ میں پڑ گئے تھے, سارے کام جو ہے وہ کرتے تھے. یہ الزامات لگتے ہیں. صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جن کا دفاع خود اللہ نے کیا, اللہ کی سنت ہے. میں نے آغاز میں آج پڑھی ہے نا, فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نا, مدینے کے جو منافقین تھے ان سے یا عام لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے. آمن الناس, الناس سے مراد صحابہ کرام, صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے. تو جواب میں منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ پاگل اور بے وقوف ایمان لائے, سفیہ لوگ بے وقوف لوگ ایمان لائے, کیا اس طرح ایمان لائے ہم؟ اور یہ ایک گالی تھی بہت بڑی. صحابہ کرام جیسے مخلص لوگوں کو منافقین نے سفہاء کہا. اللہ نے فوراً جواب دیا الا انہم هم السفہاء,
خبردار، یہ تو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہے، اللہ نے قانون بنا دیا۔ صحابہ کا دفاع کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور صحابہ کی شان بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی۔ کئی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کتنی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک دعویٰ ہے۔ دعوے کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے دعوے کی دلیل ہے۔ کسی نے پیارے پیغمبر کا حلم دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، کسی نے پیارے پیغمبر کی ایمانی خیرت دیکھنی ہو تو عمر فاروق پہ نظر دوڑاؤ، کسی نے نبی محترم کی شرم و حیا دیکھنی ہو تو عثمان غنی کو دیکھو، کسی نے پیارے پیغمبر کی فہم و فراست دیکھنی ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو۔ پر میں خوف تو کرو اس بات پہ۔ والذین معہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے والذین معہ سے مراد ویسے سارے صحابہ ہیں، لیکن بالتخصیص ابو بکر صدیق مراد ہے۔ اشداء علی الکفار سارے صحابہ مراد ہیں، لیکن تخصیص کے ساتھ حضرت عمر اس سے مراد ہے۔ رحماء بینہم، یہ بالتخصیص حضرت عثمان اس سے مراد ہے، باقی سارے صحابہ مراد ہیں۔ اسی طرح جو نماز روزے کے بارے میں ذکر ہوا، تقوی پرہیزگاری کے بارے میں، اس سے سارے صحابہ مراد ہیں، لیکن جناب علی تخصیص کے ساتھ اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، پھر اللہ نے ان کو خوشخبری میں سنائی۔ فرمایا اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ اپنے نبی کے ساتھیوں کو رسوا کرے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایک نور ہوگا جو ان کے آگے آگے چلے گا، ان کے دائیں دائیں ساتھ چلے گا۔ یہ تسلی اور حوصلہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کبھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے شان بیان کیا، بلکہ اللہ نے ایک جگہ پر آنے والوں کو ڈانٹا ہے۔ فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص نے حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور اس کے ساتھ کا فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا۔ اس کا مطلب ہے مومنین سے مراد صحابہ، جو صحابہ کے راستے سے ہٹ کے چلا، میں روز نہیں ماں تولا، پھر وہ چلک جائے گا، ہم پھیر دیں گے اس کو، ہم نہیں روکیں گے۔ صراط مستقیم سے پھٹک جائے گا جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑے۔ آنے والوں کے لیے یہ خبر ہے بہت بڑی۔ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ ایسے بندے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، وعدہ سچا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی محبت کی جگہ پا گئے، فیصلہ پورا کر گئے، اپنی ادا پوری کر گئے، جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کر گئے جان دے کے، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں، حالات نے، مشکلات نے، علام نے، مصائب نے، وما بدلوا تبدیلا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، بلکہ اسلام پر وہ اچھی طرح لگے رہے۔ پھر قرآن نے کبھی ان کو اولئک هم الراشدون کہا ہے، کبھی اولئک هم المفلحون کہا ہے، کبھی اولئک هم المتقون کہا ہے کہ یہ متقی ہیں، یہ راشد ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اتنی شان بیان کی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام جو ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ نے ان کو اپنی جماعت بنایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو کامیاب کرا دیا۔ اب جو اللہ کی جماعت کو برا بولے، قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہہ دیجیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان بندوں پر، سلام ہو ان بندوں پر
جن کو اللہ نے، یعنی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، جن کو پیارے پیغمبر نے دعا دی، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سمجھا دے، قرآن کا علم سمجھا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، اور امام ابن جریر الطبری کی، انہوں نے تاریخ تفسیر تبری میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ ان سب کا متفقہ موقف یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو جن کو اللہ نے سلام کہا نا، چنے ہوئے بندے، یہ صحابہ کرام کی بات ہے۔ اللہ نے سارے صحابہ پر قرآن میں سلام بھیجا ہے۔ جن کو اللہ سلام بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ چن لے اپنے نبی کے لیے۔ اس مکے کے معاشرے میں ابو جہل بھی تو تھا نا، اور پیارے پیغمبر نے اس کو ماننا تھا نا، اس کو اللہ سے۔ اللہ نے سوال کیا تھا، اللہ مکے کے 2 جوانوں میں سے ایک جوان عطا کر دے، مکے کے 2 سرداروں میں سے ایک سردار عطا کر دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ دونوں مکے کے تھے، دونوں سردار تھے، دونوں اپنے دور کی فخر و فراست کے مالک تھے۔ اللہ کو پیارے پیغمبر نے اللہ پہ ڈال دیا۔ اللہ جی آپ جو دیں گے ایک دے دیں تاکہ اسلام کو عزت ملے۔ اللہ نے عمر بن خطاب دے دیا، عمر بن ہشام نے دیا۔ عمر بن خطاب اللہ کا انتخاب ہوا، جن کو اللہ نے چاہا انہوں نے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اور جن کو اللہ نے نہ چاہا وہ کوشش کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ ابو طالب نے کہا تھا، تمہیں سچا نہیں مانتا ہوں، تیری دعوت سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو جو باتیں کہتا ہے وہ بھی سچی ہیں، میرا لاڈلا بھتیجا بھی ہے۔ حضرت علی کی بات کرو، حضرت رسول کریم کے لاڈلے چچا تھے۔ پیارے پیغمبر نے کہا چچا کان میں کلمہ پڑھنے، کان میں میں اللہ سے بخشوا لوں گا، التجا کر لوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں مکے کی عورتوں کا تانا نہیں سن سکتا مرنے کے بعد۔ مکے کی عورتیں کہیں گی موت کے ڈر سے، ابو طالب موت کے ڈر سے یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، لہذا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ رہتا ہوں، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت جس کو اللہ چاہے اس کو ملتی ہے، تو جس کو اللہ نے انتخاب کیا وہ پیارے پیغمبر کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، اور جو قدموں میں آ کے بیٹھ کے آج ہم ان کو برا بھلا کہیں، آج ہم ان کے بارے میں زبان تان دراز کریں، آج ہم ان کے بارے میں غلط اور ناروا جملے بولیں، کبھی حضرت ابو سفیان کو، کبھی حضرت امیر معاویہ کو، اور کبھی ان کے خاندان پورے کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، ہم ان کو برا کہیں اور ان پر کوئی قانون حرکت میں نہ آئے، کوئی کسی کی گرفت کرنے والا نہ ہو، ہمارے لیے مر جانے کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرم کے مقام ہے۔ ہمارے نبی کے اصحاب کو گالیاں دی جائے، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے ان کی، پھر جو ان کے بعد آئے ان کی عزت کرنا۔ سب سے زیادہ عزت اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ کی کرو۔ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا کہ تم میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، برا بلا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تم میں سے ایک بندہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرے، سونا احد پہاڑ کا وزن 7 کلومیٹر لمبا، 4 کلومیٹر کم و بیش اونچا، اور پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے، یہ سارے پہاڑ کا وزن میں اور آپ مل کے اتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، ان کے ایک مد جو، ایک سیر جو صدقہ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی پر بس نہیں، فرمایا ولا نصیبہ، آدھا سیر جو بھی اگر انہوں نے صدقہ کیا ہے تو تمہارے اور پہاڑ کے برابر وزن کے سونے سے زیادہ قیمتی وہ آدھا سیر جو ہے دونوں نے خرچ کیا ہے. اتنے بڑی عظمت کے حامل، اور ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہنے لگو فامسکوا، رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، بولنا نہیں ہے اس کے بارے میں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کرتے ہیں، کیا بات ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت اخیر کر دی بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کی علامت ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَتْ السَّمَاءَ بِمَا تُوعَدُ، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان ختم ہو جائے گا، جو وعدہ اللہ نے کیا وہ ختم ہو جائے گا. ایک مثال دی ہے. آگے کیا فرمایا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی گارنٹی ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ پہنچے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا. مشکلات و مصائب کا شکار ہوں گے. حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی باہم لڑتے رہے، حضرت حسن شہید ہو گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے. فرمایا میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر یہ مشکل آئے. اس سے آگے کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. سب صحابہ چلے جائیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور میں پھر میری امت پر وہ مشکلات آئیں گے جن کا وعدہ ہو چکا ہے، جو طے ہو چکی ہیں. صحابہ کرام کے دور میں مسلمان متحد اور متفق تھے. بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے. اسی طرح مسلمانوں میں انتشار اور افتراق اور لڑائی اور جھگڑے اور مصیبتیں یہ آسمان سے جس طرح کو تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے دانے گرتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ کا آزمائش اور مصیبت ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر یہ صحابہ کرام، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈالی اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، تمہیں ایمان اچھا لگنے لگا. یہ صحابہ کی شان، صحابہ کی عظمت ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا کفر اور فسق اور نافرمانی اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی. اللہ اکبر. کہیں اللہ نے اصحاب شجرہ کا صلح حدیبیہ، جو اصحاب شجرہ والے تھے نا، ان کا ذکر کیا، صلح حدیبیہ والوں کا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آگے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ان مومنوں سے جنہوں نے تیری بیعت کی درخت کے نیچے، ان کے دل میں کیا تھا، ان کے دل میں کیا تھا، فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دل میں تھا اللہ اس کو جانتا تھا. فرمایا اللہ جانتا تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت اتاری. تو اللہ کے دشمن ہو، اللہ کے دین کے دشمن ہو، اللہ کے رسول کے دشمن ہو، کہ اللہ ان کے دلوں پر سکینت اتارتا ہے. اور آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے. حضرات پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ایسے واقعات سے. ایک آدمی کے سامنے نا ایک آدمی نے کسی سے مسئلہ پوچھا، آیا مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا کہ اس کی دلیل بتاؤ. انہوں نے دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا ایک حدیث بیان کی، روایت بیان کی. حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی ہے. تو اس بدبخت نے کہا میں ابو ہریرہ کو نہیں مانتا، ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، اس کی روایت میں نہیں قبول کرتا. ابھی اس نے اتنی سی بات کی تھی کہ چھت سے ایک سانپ گرا ہے اور اس کے پیچھے لگ گیا.
وہ سانپ آگ، وہ پیچھے پیچھے سانپ اور آگے آگے وہ بندہ تھوڑا، لوگ بھاگے۔ پھر کسی نے کہا تو نے ابو ہریرہ کی گستاخی کی ہے اس لیے یہ سانپ تیرے اوپر مارنے لگی۔ اس نے فوراً توبہ کی تو سانپ غائب ہو گیا۔ اور آج ہندوستان کا ایک مولوی وہ کہتا ہے ابو ہریرہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں تو اس کو بکواس ہی کہوں گا، اس نے کی ہے۔ مولوی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا اپنے آپ کو۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ درباری مولوی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، میری زبان صاف نہیں رہتی، یہ جملہ بولا اس نے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخانہ نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اشرا مبشرہ میں سے آگئی، پیارے پیغمبر کے لاڈلے حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ وہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اپنی بہن کے گھر گئے تھے، یہ سعید کا گھر تھا۔ ان پر نہ ایک عورت نے راہ چلتے ہوئے تہمت لگا دی، کوئی جھوٹا الزام لگا دیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے، رو پڑے، اللہ کی حضور التجا کی، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بولتی ہے تو اس کو اندھا کرتے اور عبرت کا نشان بنا دے۔ ایک زمین کا جھگڑا تھا، اس نے الزام لگا دیا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے بلایا، حضرت سعید کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر سے جب سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک بالشت کے برابر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، میں کیسے زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ قاضی نے کہا آپ کے اس حدیث سنانے کے بعد آپ بری ہیں، جائیے۔ حضرت سعید نے بدعا کی، یا اللہ اس عورت کو عبرت کا نشان بنا اور اس کو اس کی زمین میں موت عطا کر۔ چند دنوں کے بعد وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی، اپنی زمین کے کنویں میں اونچے منہ جا گری اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ صحابی کی گستاخ تھی وہ۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو پیارے پیغمبر نے اپنا ماموں کہا، فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر برساؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ساری دنیا کہے میرے ماں باپ اللہ کے پیغمبر آپ پہ قربان، آپ حضرت سعد کو کہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر برساؤ۔ اور آپ کہا کرتے تھے لوگوں سب کے ماموں ہیں، میرے ماموں جیسا کوئی ماموں کسی کا تو دکھاؤ ذرا۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ یہ ایک علاقے کے گورنر تھے، وہاں کے لوگوں نے جا کر ان کی شکایت لگائی امیر المومنین کے پاس، اس کو تو نماز میں نہیں پڑھنے آتی، یہ تو جناب بڑا یہ مفاد پرست ہے، یہ پیسے سمیٹتا ہے، اس طرح کے الزامات لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو معزول کر کے اپنے پاس بلایا، طلب کیا، سوال ہوا، حضرت صاحب نے ساری بات بتائی کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سی آئی ڈی کا ایک بندہ ساتھ بھیجا، فرمایا جاؤ اس علاقے میں جاؤ اور مسجد سے جا کے پوچھو اس کے بارے میں۔ ساری مسجدوں سے پوچھا گیا، سب نے کہا ساتھ بہت جانبدار، بہت ایماندار، بڑے آرام سے نماز پڑھانے والے۔ جس وقت نے کہا تھا نا یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا، حضرت صاحب نے کہا میں تو ان کو وہ نماز پڑھاتا ہوں جو پیارے پیغمبر نے پڑھائی تھی، میں وہ نماز پڑھاتا ہوں۔ تصدیق ہو گئی۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا اب تم نے اللہ کے نام سے پوچھا نا سعد کے بارے میں، تو میں بتاتا ہوں سعد جھوٹ بولتا ہے، سعد ایسا ہے، سعد ویسا ہے، یہ وہ ایسی باتیں تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھا لی، ہاتھ اٹھا لی، آئے میرے اللہ، کہا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو لمبی عمر دے، اس کو ذلیل کر کے مار، میں تیرے نبی کا صحابی، اس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کے جملے زبان سے نکلے، عرش کو ٹکرا گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے پھر یہ بندہ 100 سال سے زیادہ عمر اس کی ہوئی، اس کی ابرو جو تھے نا یہ اوپر والے ڈھلک کے آنکھوں پہ آ گئے، یہ آنکھوں سے اٹھا کے ابرو اٹھا کے دیکھا کرتا تھا، بڑھاپے میں ذلیل ہو گیا۔ اس ذلت کے بعد بھی ابو سعد بن ابی وقاص کی دعا نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ اس ذلت امیز زندگی میں ارذل العمر میں بھی نوجوان لڑکیوں پہ آوازیں کسا کرتا تھا، چھیڑا کرتا تھا اور لعن تان سمیٹا کرتا تھا، لعنتیں سمیٹا کرتا تھا۔ پھر ذلت کی موت مارا گیا۔ اور حضرات ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب حضرت علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا باقاعدہ
ان کے سگے ماموں ان کے اپنے ماموں کا واقعہ بن گئے تھے. کہتے تھے میرے ماموں مر گئے نا تو ہم نے سنا ان کے مرنے کے بعد ان کے حلق سے ایسے آواز آتی جیسے کتا بھونکتا ہے ایسی آواز آتی تھی. کہتے ہم پریشان ہو گئے. جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا جب گلی میں کوئی کتا آتا تھا نا تو اپنے زبان سے کہتا تھا ابو بکر آیا عمر آیا. تو اللہ نے انجام دکھایا. مرنے کے بعد کتے کی طرح بھونکنے جیسی آوازیں اس میں سے آ رہی تھی. صحابہ کرام کے دشمن، صحابہ کرام کی غلطیاں نکالنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسے گا. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کا پکڑے رہنا ہے، صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند کریں. اور طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو صحابہ کی داستانیں سنائیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانیاں سنائیں، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، اپنے گھروں میں صحابہ کی سیرت کی کتابیں رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ ہو صحابہ کرام کون ہیں، آپ کے بچوں کو پتہ ہو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.